الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے تیری آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد الحمد و ثنا، لائق صد عزت و احترام سامعین و ناظرین، اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو آج کا یہ عظیم دن جو جمعہ کا دن ہے اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان مبارک کا ہے، یہ نصیب فرمایا۔ دعائے خالق کائنات اس عظیم دن اور اس عظیم مہینے کے صدقے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا وہ عظیم دن ہے کہ ایک تو روزہ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور تیسری اس کی نسبت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، تو لہٰذا آج ہم ان کو بھی آج کے عظیم دن میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری جو تیسری نسبت ہے آج کے دن کو، ایک تو یہ بھی جمعہ کا دن ہے اور ایک آج سے 1400 سال پہلے بھی جمعہ کا دن آیا تھا، اور وہ عظیم دن جمعہ کا کہ جس میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا، یعنی بدر، یوم بدر، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا، یہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ وہ بھی 17 رمضان مبارک تھا اور آج بھی 17 رمضان مبارک ہے، تو یہ کافی ساری نسبتیں آج کے دن کے ساتھ ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو شہدائے بدر اور غازیان بدر، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ کے اس بدر کے اس معرکہ میں شرکت کی، آج کے دن ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور میں صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر بہت سارے پہلو کے جو ہے وہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ غزوہ بدر میں تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان صرف 313 مسلمان تھے، یعنی جو جنگ بدر میں وہاں پہ بدر میں تشریف لے گئے وہ 313 تھے۔ ان کے پاس کوئی ایٹمی قوت طاقت نہیں تھی، اور تلواروں کے حساب سے دیکھا جائے تو تلواریں بھی لشکر کے اعتبار سے نہیں تھی، زیریں بھی ان کو اپنی حفاظت کے لیے جو زیریں پہنی جاتی ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ ان کے پاس سواریاں بھی کم تھیں، اور کم بھی زیادہ کم تھی۔ اس کے باوجود وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین غزوہ بدر میں تشریف لے کر گئے، اور مقابلے کی اگر بات کریں تو اس طرف 1000 کا لشکر ہے، اور وہ لشکر باقاعدہ طور پہ جب مکے سے روانہ ہوا ابو جہل کی نگرانی میں، تو وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے،
آج مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ وہ یہاں پر جب آئے 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ہے، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ وہ کافر وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ مسلمانوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یعنی کوئی بھی ایسا کام یا کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جس میں ذرا سی لچک دکھائی دی جا رہی ہو، یا کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ جس میں مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے، تو ہم کس طرح لڑائی کریں گے۔ بلکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دو، تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اشارے پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ بلکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسی قوم نہیں ہے کہ جو کہیں کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب کافروں سے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم دریاؤں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان کا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا وہاں پہ جو جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر اسی غزوہ کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات بھی ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں بھی دکھائی دیتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو پہلے سے رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ بھی غیب کی خبر ہے جو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جنگ سے ایک دن پہلے وہاں پہ دائرے لگائے، فرمایا یہاں پہ ابو جہل گرے گا، یہاں پہ عتبہ گرے گا، یہاں پہ شیبہ گرے گا، یہاں پہ فلاں کافر گرے گا، فلاں کافر۔ تو رسول اللہ نے دائرے لگائے تھے۔ اور جب دوسرے دن جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہوئے نشانات کیا اس کے مطابق عمل بھی ہوا یا نہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ جہاں جہاں رسول اللہ نے نشان لگائے ہوئے تھے وہاں پہ وہی کافر مرا پڑا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات بھی وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کی یا اللہ آج اگر یہ میرے غلام جو یہاں پہ میرے ساتھ آئے ہیں اگر یا اللہ یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا، لہذا تم مدد فرما۔ رب تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدد کی بشارت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق رب تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے دی ہے کہ میں ضرور مدد فرماؤں گا، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کی نگرانی میں فرمایا کہ پورے فرشتوں کے قافلہ در قافلہ جنگ بدر میں شرکت کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں، اور حضرت جبرائیل امین جب وہاں پہ تشریف لائے تو آپ باقاعدہ طور پہ جنگی لباس میں آپ تشریف لائے اور آ کے اس طرح لڑائی کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بعض کافروں کو ہم مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے اور ہماری تلوار اس کی گردن پر پہنچنے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہی تو اللہ کی مدد ہے کہ وہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے ان کافروں کے خلاف، اور فرمایا کہ یہ جب گلا پہلے کٹ جاتا تھا تو یہ تمہاری تلوار سے نہیں بلکہ یہ فرشتوں کی تلوار سے کٹتا تھا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، تمام عالم اسلام کو یہ پیغام ملتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو قوت اور جو معاملہ ہے کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر جو ہے واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ تعداد کے اعتبار سے کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح انہی کو نصیب فرمائی۔ تو جنگ بدر وہ پہلا اسلام کا مارکہ ہے جس میں کم تعداد اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ جب بھی غزوہ بدر کا واقعہ کوئی مسلمان سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی کافر سنتا ہے تو آج بھی غزوہ بدر کی جو اس مارکہ آرا جو وہ جنگ ہوئی اس کی وہ معاملات سنتا ہے یا پڑھتا ہے کافر تو آج بھی اس کا سینہ چھنی ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ انتہائی اللہ تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ کافروں کو رسوا فرمایا ہے وہاں پہ کہ اتنی کم تعداد اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ دیکھیں کہ بہت سارے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جو ہے وہ علامات کہ جہاں پہ مسلمان تھے یہ جگہ ریتیلی زمین تھی، یہاں پہ چلنا مشکل تھا کہ ریت کے اوپر چلنا آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے، اور دوسری طرف کافر سخت جگہ تھی، زمین مٹی تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش برسائی، اور جب یہ بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے کافر جہاں پہ تھے وہ کیونکہ مٹیالی زمین تھی تو وہاں پہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، اور جہاں پہ مسلمان تھے یہ ریتلی زمین تھی تو پانی جذب ہوا، اور ریت کے اوپر جب صحابہ کرام چلے تو وہ اس طرح پلین ہو گئی اور سخت ہو گئی جس طرح کے فرش ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے حق میں اور کافروں کے خلاف یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اور اس سے دیکھیں کہ سب سے بڑا جو دشمن، اسلام کا دشمن، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، وہ ابو جہل جو سردار ہے ان کا، ایک طرف وہ سردار جب میدان میں آتا ہے تو اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ وہ معاذ و معوذ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ ہمت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھوں اس کو بڑا جو فرعون تھا اللہ نے اس کو جو ہے واصل جہنم فرمایا۔ اور حضرت معاذ و معوذ، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے ایک طرف حضرت معاذ ایک طرف معوذ کھڑے ہیں، تو ایک مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں جی سنا ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم اس کو قتل کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ پھر حضرت معوذ پوچھتے ہیں کہ کون سا ابو جہل؟ کہا وہ ہے۔ سننے کی دیر تھی کہ وہ آگے بڑھے اور یہاں تک کہ ابو جہل تک پہنچے اور ابو جہل کو پے در پہ وار کیے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اور اس موقع پر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے ابو جہل کو مارا ہے، حضرت معوذ کہتے ہیں میں نے مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھو تو مرا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جا کے دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی سینے پہ سوار ہوئے اور اس کی گردن کو کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ اور یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر اور ایمان تازہ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے دیکھا تو رسول اللہ مسکرائے، فرمایا عبداللہ یاد آئی ہے بات؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں بات یاد آئی۔ فرمایا یاد کرو ایک مرتبہ ابو جہل نے تمہیں مارا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل مارا تھا۔ فرمایا اس دن جب تم میری بارگاہ میں آئے تھے، میرے پاس آئے تھے تو آ کے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ابو جہل نے مجھے مارا، میں مسکرایا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی، تم یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں، تو اب سمجھ آئیے کیوں مسکرا رہا تھا؟ اس لیے کہ تمہیں اس نے مارا تھا، جب تم نے مجھے شکایت لگائی تھی تمہاری شکایت پر نہیں مسکرا رہا تھا، بلکہ میں تو یہ والا منظر دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ آج تجھے ابو جہل نے مارا ہے اور یہ منظر کہ تو اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تن سے جدا کرے گا، یہ منظر دیکھ کے آج سے اتنے سال پہلے میں مسکرا رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نگاہ نبوت ہے، کتنے دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اتنے بعد کیا ہوگا۔ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے جو صحابی جس کا بازو کٹ گیا، تو اب وہ بازو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی عظیم معجزہ اسی موقع پر کہ رسول اللہ نے اپنا لعاب دان مبارک لگایا، وہ جو کٹا ہوا بازو تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو سلامت فرمایا۔ یہ سارے معجزات اور کمالات یہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر اور اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور آج کا یہ پیغام یہ ہے، میں ٹائمز نیوز کی وساطت سے اور نعمان شہزاد صاحب جو ہمارے محبت فرما ہیں ان کی وساطت سے میں سارے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج افطاری کے وقت جہاں پہ آپ اپنے دوست احباب اور اپنے جو ہے وہ قریبیوں کے لیے دعا کریں گے تو وہیں پہ جنگ بدر میں جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور باقی جو بھی صحابہ کرام جتنے بھی رسول اللہ کے غلام ہیں وہ سارے مخلص ساتھی تھے رسول اللہ کے، ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمانی ہے۔ اور پھر بالخصوص جو بھی مسلمانوں میں یہ حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور جو معاملات مشکل معاملات ہیں کہ حفاظ کرام علماء کرام جیلوں میں ہیں اور پابند سلاسل ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اسی مدد کے صدقے اللہ تعالیٰ آج بھی پستے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں اور عالم اسلام کو سربلند فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مغرب کا وقت جب افطاری کا وقت وہ عظیم وقت ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اس جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو افطاری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں اور بالخصوص صحابہ کرام اور بزرگان دین کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔